السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیسے ہیں؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں نثار جونو طاہری، یہ مرزا کا مقلد ہے جو میرے گروپ دفاع امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حدیث عمار پر بیس کرنا چاہ رہا تھا، اور اس کا میں نے چیلنج قبول کیا۔ بڑی مشکل سے یہ واٹس ایپ پہ آیا، لیکن حال یہ ہے کہ دعویٰ حدیث عمار کا تھا، اور دلیل کون سی پیش کی ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے شراب پی۔ بہرحال اس کی بڑکیں سنیں، اسی پر بھی اس کی چھت رول ہوئی اور یہ بیچارہ بھاگ گیا۔ اچھا یار، یہ مجھے نا حدیث کہ اپنے مطابق تشریح کر کے سمجھا دو کہ تمہارے مطابق کیا ہے۔ یہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے 7479، جس میں ماشاءاللہ ایک حرام چیز پی جا رہی ہے اور اس پہ ناز کیا جا رہا ہے کہ میں تو اپنے قبیلے میں سب سے حسین دانتوں والا ہوں، ڈنڈی نہ مارنا۔ اچھا، یہ کہہ رہا ہے کہ ڈنڈی نہیں مارنا، اور خود اس نے کتنی بڑی ڈنڈی ماری ہے کہ یہاں تک یہ روایت بڑھی اور سب سے عمدہ دانتوں والا ہوں بس، اور آگے ڈنڈی کیا ماری، آگے والی روایت نہیں پڑھی۔ میں نے تو اپنی جوانی میں اس جیسی لذت کسی اور چیز میں نہیں پائی، البتہ دودھ میں اس سے زیادہ لذت ہے۔ تو یا وہ انسان بھی بڑا لذت انگیز لگتا ہے جو مجھ سے اچھی بات کرتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز ایسی پی جا رہی تھی، کوئی مشروب تھا جو اچھی بات سے منسلک ہوتا تھا، لیکن اس سے مراد شراب سے اس نے اردو والا شراب مراد لے لیا۔ بہرحال آگے چلیں۔ اگر ڈرانے بازی کرنی تھی کہ جی انہوں نے تو اس کو قتل کیا کہ جو اس کو لے آئے، اگر تم نے اس روایت پہ بات کرنی تھی تو یہ روایت تم نے کیوں لگائی ہے؟ تیرے دماغ کا کوئی بھیجا اڑ گیا ہے، تیرا دماغ سٹیا گیا ہے، تیری عقل چلی گئی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ تو بھائی ایک روایت لگا، پہلے اس پر بات کر۔ یہ تھوڑی طریقہ ہوتا ہے۔ گروپ میں تم نے کون سی بات کی تھی؟ حدیث عمار والی بات کی تھی، تو ابھی تیرے اوپر لازم تھا کہ حدیث عمار پیش کرتا۔ تو یہ تو کون سی روایت لگا رہا ہے؟ اگر تم نے اس موضوع کو تم نے چھوڑ دیا، اس سے تو بھاگ گیا اور تم نے دوسری روایت لگا دی ہے، تو کم سے کم تو اس کا جواب تو لے پہلے۔ اس کا جواب ہوا نہیں ہے، پھر درمیان جناب میں حدیث عمار پیش کر دیتا ہوں، پہلے اس کا جواب دیں مجھے۔ میں حدیث عمار صرف ایک نہیں پیش کروں گا، میں انشاءاللہ سیاستہ سے آپ کو لائن لگا دوں گا، آپ کی سوچ بند ہو جائے گی۔ اچھا، حدیث عمار پیش کروں گا تو تمہیں تو وہ پیش کرنی چاہیے تھی، لیکن تم نے دوسری پیش کر دی۔ اب دوسری جب پیش کر دی اس کا اس نے جواب نہیں لیا، پھر حدیث عمار پیش کروں گا۔ اس کا دماغ ہی کیا ہے؟ کہاں سے آ گئی ہے آپ کا پالا، آپ کو پتہ نہیں کہاں پڑ گیا ہے۔ میں تو ماشاءاللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا پالا پتہ نہیں کس کے ساتھ پڑا ہے، میرا پالا جس کے ساتھ پڑا ہے یہ آخر میں بھاگ گیا، افسوس ہے۔ پیچھے بڑوں کو بھی جانتا ہوں میں، تو جب کربلا کا بیک گراؤنڈ دکھاؤں گا نا آپ کو، تو اچھا، اب یہ کربلا پہ پہنچ گیا تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ بات کہاں تک جا رہی ہے۔ پہلے مجھے کائنڈلی اس روایت کا جواب دیں، یہ کون سا حرام مشروب تھا آپ بتا دیں مجھے نہیں پتا۔ عربی میں کتنی اس شخص نے کلا بازیاں کھائی ہیں اس ریکارڈنگ کے اندر؟ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ مجھے اتنے بڑے جاہل سے پالا پڑ گیا ہے کہ جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ گروپ میں نے چیلنج کس موضوع پہ کیا تھا اور یہاں پر روایت کون سی پیش کر رہا ہوں۔ مجھے یہاں سے آپ کے علم کا پتہ چل گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا آپ زیادہ شڑولے نہیں ماریں، بس اس روایت پر آپ بات کریں کہ آپ نے اعتراضات پورے کر لیے اپنے۔ یہ اوپر کی روایت اس نے لگائی ما شربتہ منذ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام حاکم سے، اور میں نے دوسری روایت لگائی مسند احمد سے، وہاں پر یہ الفاظ نہیں ہیں۔ اب انہی سیم راویوں سے دوسری روایت بھی ہے، ایک روایت اوپر ہو گئی، راوی دیکھیں آپ، حدثنا زید بن حباب، نیچے والی روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، یا حدثنا زید بن حباب وہی راوی ہے۔ اوپر حدثنا حسین، یہاں بھی نیچے ان حسین، اوپر ہے عبداللہ بن بریدہ، نیچے ہے حدثنا عبداللہ بن بریدہ، دونوں وہی راوی ہیں۔ اوپر والی روایت میں ما شربتہ منذ حرمہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں بشراب فشرب معاویہ کے آگے، لیکن نیچے والی عبارت میں وقتی بشراب فشرب فقال معاویہ، اس کے آگے یہاں پر دوسری روایت میں ما شربتہ منذ حرمہ رسول اللہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو جناب راوی وہی ہیں، تو ایک روایت کے اندر وہ الفاظ ہیں اور دوسری روایت کے اندر الفاظ نہیں ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ راویوں کی یہ اپنی طرف سے گڑبڑ ہے۔ جو زید بن حباب راوی نے یہاں پر گڑبڑ کی ہے کہ ایک روایت کے اندر اس نے ما شربتہ منذ حرمہ رسول اللہ کہ اس نے اپنی طرف سے الفاظ اس روایت کے اندر گھسیڑ دیے ہیں، جبکہ دوسری روایت کے اندر وہی زید بن حباب راوی ہیں، دوسری روایت کے اندر وہ بیان نہیں کر رہے ہیں، راوی وہی ہیں، ایک بھی اس میں آگے پیچھے نہیں ہے۔ تو یہ اضطراب جو ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس روایت کے اندر نہیں ہے۔ تو اب یہ اضطراب آپ دور کر دیں کہ اس روایت کے اندر ہے، اس روایت کے اندر نہیں ہے، تو یہ راویوں کا اضطراب ہے۔ تو اب یہ اضطراب کو آپ کیسے دور کریں گے؟
اچھا تو جی جناب، آپ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پر الزام لگا رہے تھے ایک ضعیف روایت کو پکڑ کے، وہ بھی مضطرب. تو الحمدللہ میں نے دوسری روایت پیش کر کے وہ اضطراب آپ کے سامنے پیش کر دیا. تو ضعیف اضطراب والی روایت جو شکار ہو وہ ضعیف ہوتی ہے، اس طرح سے دلیل پکڑنا یہ جہالت ہے انتہائی درجے کی. ابھی آپ کے سامنے میں نے روایت پیش کی ہے کہ حضرت امیر حمزہ شراب پی رہے تھے اہل بیت میں سے، اور پیش بھی صحیح بخاری شریف سے کی ہے. اب آپ بتا دیں کہ یہ آپ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اہل بیت میں سے امیر حمزہ نے شراب پی تھی؟ آپ پیش کیا مسند احمد سے، آپ اٹھا کے مجھے لے گئے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ پہ. جب اس کے سامنے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت پیش کی جس میں ما شربتہ منذ حرم رسول اللہ کے الفاظ نہیں تھے، بڑی تکلیف ہوئی اس کو. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات کا حالات جو ہے آپ کو پتہ ہے؟ اچھا، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات کا، یعنی اب دوسری روایت پہ چلا گیا. جناب اس میں آپ کی اگر مصنف ابن ابی شیبہ کے پہ جائیں تو آپ کی نماز ہی ابھی نماز پہ پہنچ گیا، اس کے پلٹے دیکھیں. اس کے مصنف ابن ابی شیبہ کے مطابق غلط ثابت ہوتی ہے. امام مالک نے حضرت زبیر سے روایت ہے. اب امام مالک کو یہ پتہ نہیں کہاں کی کلا بازی اس نے شروع کر دی کہ ساری عمر ہاتھ چھوڑ کے پڑھی ہے نماز. اگر اس پہ آئیں تو اگر مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات پہ آئیں، پھر وہاں پہ لکھا ہے کہ ناؤز باللہ حضرت، میں ان چیز کا قائل نہیں کہ حضرت عمر فاروق نے ناؤز باللہ حضرت فاطمہ کے گھر کو آگ لگائی. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات. اب یہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا کسی اور روایت میں. پھر جناب مجھے سیاہ ستہ پہ آؤ اگر بات کرنی ہے تو، ورنہ ایسا نہ کرو مجھے. اچھا، سیاہ ستہ پہ آؤ. خود جو اس نے روایت پیش کی وہ سیاہ ستہ سے نہیں ہے. آپ بھاگ رہے ہو بات سے، لو جی راویوں کی گڑبڑ ہے. اچھا آپ بالکل نہیں مان رہے اس روایت کو. اچھا سیدھا راوی کی گڑبڑ پہ یقین آ گیا آپ کو، ٹھیک ہے، جنہوں نے کام ڈالا ہے. اچھا راوی صحابی نہیں تھے؟ راوی صحابی نہیں تھے. صحابی کی تو میں نے بات ہی نہیں کی، جو غیر صحابی ہے اس راوی کی میں بات کر رہا ہوں. جنہوں نے لی ہے وہ ان کی زیر نگرانی میں نہیں تھے؟ جناب کوئی اللہ کا خوف کرو، آج مر جائے نا تو. اب جناب یہ ڈنڈیاں نہیں مارے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے کیا حالات ہیں، یہ ڈنڈی نہیں مارے جناب. وہی راوی ہیں جو تم راوی پیش کر رہے ہو. اب مصنف ابن ابی شیبہ ہو کوئی بھی ہو، راوی تو وہی ہیں. جو راوی آپ نے پیش کیے وہی راوی مصنف ابن ابی شیبہ سے ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کا حال نہیں ہے ان راویوں کا، تو جناب پھر وہی راوی تو تمہاری روایت کے بھی راوی ہیں. پھر تو وہ بھی روایت گئی. بہت بڑی مصیبت آپ کے گلے پھنسا دی ہے میں نے. ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیے، یہ کہاں پہ بھاگ گئے؟ اس روایت پہ بات کرو. اس روایت پہ محترم کہاں بھاگ گئے؟ اس کے اکارڈنگ ہی مانیں گے، ٹھیک ہے. اگر آپ کو اتنے راوی اس کے خراب لگ رہے ہیں نا، تو یا پھر مکمل طور پہ چھوڑ دیں یا مکمل طور پہ پھر پکڑ لیں. اگر مکمل طور پہ چھوڑتے ہیں تو پھر تو اس کی روایت چلی گئی. اس کو یہ بھی عقل نہیں. مطلب کی لے رہے ہیں باقی چھوڑ. جیسے خود اس نے مطلب کی روایت لی، اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت جو امام حاکم سے بھی پہلے کی ہے وہ اس نے نہیں پیش کی. خود بھی اس نے مطلب کی روایت پیش کی، اور جو روایت پیش کی اس میں سے بھی الفاظ اس نے مطلب کے پڑھے، آگے نہیں پڑھے. چھوڑ رہے ہیں، کیسی بات ہے. ابھی آپ نے عمار پہ بات کرنی تھی، حدیث عمار پہ، اس پہ تو آپ پھر 5 منٹ بھی بات نہیں کر سکتے اگر حق پہ کرنی آ جائے تو. یہاں پر بیچارہ یہ 1 منٹ بھی بات نہیں کر رہا جو روایت میں نے پیش کی، اور اب حدیث عمار پہ جائے گا. میرے بھائی کچھ خدا کا خوف کھاؤ. کچھ حضرت مولا علی حضرت عمر فاروق نے سیدہ زہرا کے گھر کو آگ لگائی. یار شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمہیں، ٹھیک ہے نا، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. جس روایت پر تم بات کر رہے ہو اس روایت پر آؤ نا. یہ کیا تم بڑکے مار رہے ہو؟ یہ ادھر بحث ہو رہی ہے ہماری کہ حضرت عمر نے آگ لگائی، کیا لگایا. خدا کے بندے جو راوی تم نے پیش کی وہی راوی میں نے پیش کی ہے. اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے جو روایت پیش کی ہے وہ غلط ہے تو مصنف ابن ابی شیبہ کو چھوڑو، راویوں کو دیکھو کہ راوی کون سے ہیں. وہی راوی ہے جو تمہارے روایت کے اندر راوی ہے. ایک راوی بھی آگے پیچھے نہیں ہے. تو جب میری مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت گئی تو وہی راوی ہے، تمہاری روایت بھی گئی. پھر آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ ڈرامے اور شڑولے نہیں چھوڑو کہ سیاہ ستہ پہ مجھے آپ بلا رہے ہو. تم نے جو روایت پیش کی ہے کیا وہ سیاہ ستہ کے اندر ہے؟ او کمل انسان، جب مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک مانو گے نا پھر ساری ماننی پڑیں گی تمہیں. اچھا یہ اصول کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو مصنف ابن ابی شیبہ کی اگر ایک روایت ماننی ہے تو ساری ماننی ہے؟ اپنی طرف سے ہی بس بولی جا رہا ہے. میں اس کا قائل ہی نہیں ہوں، کیونکہ اس میں بہت سارا ظالمانہ روایات لکھی ہیں.
اچھا، جب تم اس کے قائل نہیں ہو، مصنف ابن ابی شیبہ کے ماننے کے قائل نہیں ہو، تو تم نے جو روایت پیش کی اس کے ماننے کے ہم بھی قائل نہیں ہیں۔ شرم سے تم ڈوب کے مر جاؤ۔ اب یہ راوی وہی ہیں، لکھنے والے مفسر تو چینج ہے نا۔ اچھا، اب یہ بول رہا ہے کہ یہاں پر مفسر، اب یہاں کون سی تفسیر آ گئی؟ حالانکہ اس کو تشریح بولنا تھا، یہ بولنا یہ چاہ رہا ہے کہ یہاں پہ شاید مصنف ابن ابی شیبہ نے جو ہے نا گڑبڑ کی ہے، کوئی تفسیر میں کچھ ڈالا ہے، یعنی پھر بھی وہی جواب نہیں دے پایا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اہل حدیث کا یا اہل سنت و جماعت کا یا اہل تشیع حضرات کا ترجمہ اٹھائیں تو الفاظ میں کے چناؤ میں تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا، الفاظ کے چناؤ میں فرق آ جاتا ہے۔ جو الفاظ کے چناؤ میں فرق آتا ہے وہ تفسیر میں آتا ہے، تشریح میں آتا ہے۔ یہاں کون سا الفاظ کے چناؤ میں فرق ہے؟ یہاں تو تفسیر کی بات ہو ہی نہیں رہی، یہاں تو تشریح کی بات ہو ہی نہیں رہی، یہاں تو متن میں اضطراب ہے، تو وہ راوی کے کھاتے جاتا ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے کھاتے ڈال رہا ہے تفسیر بول کے آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی ایک فقہ کے بھی 4 علماء کا اٹھا لیں، ان میں بھی فرق آ جائے گا الفاظ کے چناؤ کا، کیونکہ ہر بندے کا علمی حساب ایک نہیں ہوتا۔ لیکن آپ اس ٹائم جو کرنا چاہ رہے ہیں میں مان گیا ہوں اسے۔ روایتیں مصنف ابن ابی شیبہ کی ساری روایتوں پر ہماری بحث ہے ہی نہیں، میں نے صرف وہی روایت پیش کی ہے جو روایت آپ نے پیش کی ہے، جو راوی آپ نے پیش کی ہے انہی راوی سے میں نے روایت پیش کی ہے، اب وہ کسی بھی کتاب کی ہو، سند تو وہی ہے نا، روایت تو وہی ہے، کتاب کوئی بھی ہو۔ اگر آپ ایک بھی راوی پر جرح کریں گے تو آپ اپنی روایت کی ٹانگیں اوپر کر رہے ہیں، سیم ٹو سیم وہی راوی ہے، کیا ہو گیا؟ جناب یہ راویوں کی گڑبڑ تو دوسرے نمبر پہ ہے، یہ پہلے تو لکھنے والے کے بھی آپ انداز پہ جا سکتے ہیں نا کہ یہ زبردستی یہ بول رہا ہے کہ ما شرکتہ منذ حرم رسول اللہ کے الفاظ مصنف ابن ابی شیبہ کے کتاب کے اندر نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ شاید مصنف ابن ابی شیبہ نے اپنی طرف سے ڈالے ہیں۔ اس نے اپنے علمی لحاظ سے جس نے تراجم کیے ہیں اس کے، تو اب اس روایت کے اندر ترجمے کا تو ذکر ہے ہی نہیں، یہاں تو متن کی بات کی جا رہی ہے، متن میں اضطراب کی بات کی جا رہی ہے، تو اس پہ بھی تو ہو سکتی ہے نا ڈبیٹ۔ اچھا چلو، راوی کی گڑبڑ، یہ بتائیں کہ وہ شراب پی تھی کہ نہیں پی تھی؟ اچھا امیر حمزہ کا آپ نے جو مجھے حوالہ دیا ہے، یعنی پھر اگر امیر حمزہ نے پی تھی پھر سیدنا معاویہ نے بھی پی تھی اکارڈنگ ٹو آپ؟ اچھا، اب خود کہہ رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے شراب پی تھی، آیا تھا حضرت امیر معاویہ کو شرابی ماننے کے لیے، اور اب مان رہا ہے کہ حضرت حمزہ نے شراب پی تھی جو اہل بیت میں سے تھے۔ واہ بھائی واہ، کمال ہے۔ لکھنے والے مفسر جو چینج ہے، تو مفسر پہلی بات تو کس کو کہا جاتا ہے؟ تمہیں تو اتنا بھی نہیں پتا کہ مفسر کس کو کہا جاتا ہے۔ مفسر تو اس کو کہا جاتا ہے جو قرآن مجید کی تفسیر کرے، ٹھیک ہے؟ یہاں کون سی آیت ہے کہ اوپر جس کو یہاں پہ تم یہ نام لے رہے ہو کہ جی مفسر لکھ رہا ہے؟ یار کیا کمال ہے تمہاری سوچ کا، یہاں یہ مفسر لکھ رہا ہے، اور جو مفسر جو لکھتا ہے، جو شرح لکھتا ہے، یہاں پر تو شرح ہے ہی نہیں، اپنی طرف سے تو مصنف نے کوئی بات کی ہی نہیں ہے، وہی متن ہے، وہی عربی کی عبارت ہے جو آپ نے پیش کی ہے، وہی عربی کی عبارت یہاں بھی ہے، مصنف نے تو اس میں ایک الفاظ بھی اپنی طرف سے نہیں ڈالا۔ کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ مصنف ابن اپنی طرف سے ڈنڈی ماریں گے تو کہ مصنف ابن ابی شیبہ نے اس کو آگے پیچھے کیا ہے، تو جناب مصنف ابن ابی شیبہ نے اس کو آگے نہیں کیا، پھر تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ جو روایت پیش کر رہے ہیں وہاں بھی مصنف نے آگے پیچھے کیا ہوگا، کیونکہ اس روایت کے اندر وہ الفاظ نہیں ہے، لہٰذا وہاں مصنف نے آگے پیچھے اس کو کیا ہوگا، لہٰذا یہ ڈنڈی نہ میں خود ماروں گا نہ ہی تمہیں مارنے دوں گا، لہٰذا تم نے جو ڈنڈی ماری ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ نے اس کو آگے پیچھے کیا ہے، تو اس ڈنڈی کی دلیل اب آپ کے ذمہ ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ نے ڈنڈی ماری ہے، کہیں پہ کوئی دلیل ہے یا انہوں نے کوئی بھی تحریف نہیں کی؟ آپ مصنف ابن ابی شیبہ والے کے الفاظات آپ کم کر رہے ہیں۔ اگر مسند احمد پہ جائیں تو صاف صاف لکھا ہے پہلے تو عقل کا علاج کرواؤ، کو مینٹل ہاسپٹل نزدیک ڈھونڈ۔ اچھا، یہ کہہ رہا ہے کہ مسند احمد پہ جائیں تو صاف صاف لکھا ہے، ہم بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ پہ جاؤ تو وہاں پہ بھی صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ شراب نہیں پی۔ ڈھونڈو، بونگیاں نہ ماری جاؤ، علمی بات کرو۔ اچھا، اب بونگیا یہ کتنی مار رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ نے ہو سکتا ہے تفسیر میں کیا ہو، میں نے کہا مصنف ابن ابی شیبہ نے تفسیر میں کیا ہے، دلیل پیش کرو، اب خود بونگیا ماری جا رہا ہے، دلیل نہیں دے رہا اس کی جو بات اس نے کہی۔ مصنف ابن ابی شیبہ کو آپ نے دلیل بنا کے پیش کیا، میں نے نہیں کیا۔
اس پہ بھی دلیل دینی ہے تو آپ نے دینی ہے. میں نے آپ کو یہ جواب مصنف ابن ابی شیبہ نے کی دلیل میں نے تو دے دی. اب اس میں سے یہ جو اخذ کر رہا ہے کہ شاید مفسر نے کچھ کیا ہو تو اس کی دلیل تو اس نے دینی تھی، الٹا میں اس نے میرے اوپر ڈال دی. جناب بونگیا تو آپ اپنی طرف سے مارے جا رہے ہیں نا کہ مصنف ابن ابی شیبہ نے اس میں تعریف کی ہے. یہ بونگی کس نے ماری؟ آپ نے ماری؟ میں نے ماری ہے. مصنف ابن ابی شیبہ پر مجھے تو کوئی اعتراض ہے نہیں، ٹھیک ہے. جب میرا کوئی اعتراض ہے نہیں تو دلیل مجھ سے کیسے مانگ رہے ہو؟ اعتراض تو تجھے ہے. ارے بھائی عقل کا علاج کر، عقل کا علاج کر. کہاں کہاں تو پڑھا ہے یار، تو اصلاح کینے سے آئے؟ اعتراض تو تجھے ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت پہ نا کہ یہ اس نے اپنی طرف سے تعریف کی ہے، تو اعتراض تجھے ہے تو دلیل تیرے ذمہ ہے، میرے ذمہ نہیں ہے. میرے ذمہ کیا دلیل ہے؟ میں تو اس کو صحیح مانتا ہوں. تو اعتراض تو کر رہا ہے نا، یہ بونگی تو مار رہا ہے کہ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی تعریف ہے. جب اعتراض تو کر رہا ہے تو اب دلیل تیرے گلے فٹ ہے، تمہیں دینی پڑے گی. اب ہاں جی اعتراض تجھے میں پھر آپ کو پیش کروں گا دوسری روایات. دوسری روایت پر تو میں تب جانے دوں گا نا جب یہاں سے اس روایت سے جان چھڑا سکو گے. یہ جو بونگی ماری تھی کہ مصنف ابن ابی شیبہ نے اس روایت کے اندر تعریف کی ہے، تو اس پر دلیل کب دیں گے؟ اس کا جواب دے مجھے. اس روایت پر تو پہلے بات مکمل کر لو. دوسری روایت ہوں یہ کدھر بھاگ رہے ہو؟ دوسری روایتوں پہ یہاں سے تو پہلے جان چھڑاؤ. یہ تو تمہاری شرولے ہوتی. اب یہاں پر وہ اللہ حافظ کر کے مان گیا، میں جناب کو اللہ حافظ کر کے بھاگ گیا. جو اس نے بونگی ماری اس کی اس نے کوئی بھی دلیل نہیں پیش کی. اب آگے وضاحت سنیں. یہ مسند امام احمد بن حنبل سے بھی وہی روایت ہے. یہاں پر بھی وہ الفاظ ہیں کہ ما شربتہ منذ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. پھر آگے وہی ہے جو اس نے الفاظ پڑھے تھے کہ پھر حضرت معاویہ نے فرمایا کہ میں قریش کا خوبصورت ترین نوجوان تھا اور سب سے زیادہ عمدہ دانتوں والا تھا. یہاں تک اس نے روایت پڑھی. بس مجھے دودھ یا اچھی باتیں کرنے والے انسانوں کے علاوہ اس سے بڑھ کر کسی چیز میں لذت نہیں محسوس ہوتی تھی. آگے واضح طور پہ مشروب سے مراد شراب سے مراد مشروب ہے، مشروب سے مراد آگے دودھ اور اچھی چیزوں کا ذکر ہے، وہ اس نے آگے نہیں پڑھا. بہرحال یہ ہیں دو روایتیں. اوپر کی روایت مسند احمد کی ہے، اس میں وہ الفاظ ہیں ما شربتہ منذ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخر میں روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ سے، وہاں میں یہ الفاظ نہیں ہیں. تو آئیے اس کے بارے میں امام احمد کیا فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ لأنه كان كثير الخطا. آگے پھر وہ فرماتے ہیں قال زید بن حباب العلل ومعرفۃ الرجال. مسند امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ زید بن حباب جو راوی ہیں یہ کثیر خطا کرتا تھا. اب میں آگے اس کے جوابات دینے کے لیے مزید بھی تیار تھا لیکن یہ اس سے پہلے ہی بھاگ گیا. پھر اسی راوی پر جرح کرتے ہوئے سمیت احمد قال زید بن حباب. امام ابو داود وہ زید بن حباب پر جرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں ولیکن کان کثیر الخطا، یہ کثیر خطا کرتا تھا. پھر ایک اہل عرب کے بہت بڑے محقق ہیں، وہ بھی یہ فرما رہے ہیں یہی روایت پیش کر کے کہ تہمت شرب معاویہ بن ابی سفیان للخمر، کہ خمر کی جو شراب سے مراد خمر بیان کر کے یہ جو پیش کرتے ہیں یہ تہمت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت ہے، یہ بہتان ہے. پھر جواب میں لکھتے ہیں وزید بن الحباب فی حفظہ ضعف، اس کے ضعف کمزور ہو گیا تھا. پھر جو شراب ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس نے اردو والا شراب مراد لے لیا جو حرام ہوتا ہے. تو عربی میں لفظ جب شراب آتا ہے تو اس کا معنی مشروب ہوتا ہے، وہاں مراد شراب حرام نہیں ہوتا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ الدہر سورۃ الانسان آیت نمبر 5 ان الابرار یشربون، یا یشربون نیچے ترجمہ ہے مشروب. پھر اسی کے تفسیر، یہ تفسیر قرطبی ہے جس میں مشروب ہو، حضرت ابن عباس نے فرمایا اس سے مراد شراب ہے اور شراب سے مراد مشروب. یہ قرآن مجید سے میں نے پیش کیا. پھر یہ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، یہاں پر لفظ بھی شراب ہے عربی میں اور اس کا ترجمہ آگے کیا کیا گیا ہے مشروب. اس سے مراد ہے مشروب، نہ کہ وہ شراب جو اردو میں آتا ہے جو حرام ہوتا ہے. پھر المطالب العالیہ بزوائد المساند ثمانیہ، یہ ابن حجر اسقلانی کی روایت ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ قال لما كان یوم السفین واشتد الحر قال عمار رضی اللہ ایتونی بشراب اشربہ. ہم مرزا کے مقلدوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یوم سفین کے ٹائم پر جب شدت پیاس لگی تو حضرت عمار نے فرمایا ایتونی بشراب اشربہ، سب کے سب شراب پیو. تو یہاں شراب کا معنی کون سا کریں گے مرزا کے مقلد؟ کیا وہی معنی کریں گے شراب کا جو حضرت امیر معاویہ کے لیے کرتے ہیں؟ جواب دیں.
پھر انوار القدوری کے اندر اس کی وضاحت ہے، اشربت شراب کی جمع ہے، یہاں شراب کی جمع ہے۔ شراب اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں جو پی جائے، جیسے پانی، شربت، شہد وغیرہ، یعنی اس سے لفظ عربی کے اندر جہاں بھی شراب لفظ آئے تو اس کا لغوی معنی مراد لیا جائے گا، اصطلاحی معنی مراد نہیں لیا جائے گا۔ اور اس کی اصطلاحی تعریف، شراب وہ ہے جو نشہ لائے اور سست اور بے ہوش کر دے، اس کا پینا حرام ہے۔ لہٰذا حضرت امیر معاویہ تو اس شراب کو جو نشہ لائے اس کو خود ہی وہ حرام سمجھتے تھے۔ انشاءاللہ آگے پیش ہوگا۔ یہ عربی لغت بیان اللسان، شراب پینے کی چیز یا شربت کو کہتے ہیں۔ یہ دوسری لغت القاموس الجدید، اس کے اندر بھی شراب پینے کی چیز اور شربت مراد ہے۔ یہاں مجمع الزوائد و منبع الفوائد، یہاں پر یہ محدث نور الدین فرما رہے ہیں کہ یہ وہی روایت پیش کر کے آپ اوپر سے باب باندھ رہے ہیں، باب ما جاء فی اللبن۔ یہاں پر وہ بات نہیں باندھ رہے کہ اس روایت سے مراد ہے حرام شراب، بلکہ نہیں، اس سے مراد وہ مشروب لے رہے ہیں، یعنی کوئی بھی پینے والی چیز۔ باب کیا باندھا؟ ما جاء فی اللبن، لبن بھی پینے والی چیز کو کہتے ہیں، یعنی اس سے مراد انہوں نے بھی، اس محدث نے بھی شراب وہ نہیں لیا جو اردو والا حرام ہوتا ہے۔ پھر نیچے تو مرزا کے مقلدوں اور مرزا کو اچھا سا رگڑا لگایا، اچھی سی چھترول کرتے ہوئے یہ روایت پیش کر کے جہاں مرزا کے مقلد حضرت امیر معاویہ کے لیے شراب حرام مراد لیتے ہیں، وہاں یہ محدث کیا فرما رہے ہیں؟ وفی کلام معاویہ شیء ترکتہ، وہ یہ روایت پیش کر کے وہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت معاویہ نے تو اس چیز کو ترک کر دیا تھا۔ یہ روایت پیش کر کے اسی چیز سے حرام شراب کی ترک کی دلیل پیش فرما رہے ہیں یہ محدث صاحب۔ اب آئیے، جو شراب حرام ہے اس کو قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں؟ کیا اس کو شراب کہتے ہیں؟ بالکل نہیں، اس کو عربی میں خمر یا خمر کہا جاتا ہے۔ پھر نیچے بھی آیت ہے فی الخمر، پھر اس کا ترجمہ بھی شراب۔ یہ حضرت امیر حمزہ نے جو شراب پی تھی جب تک وہ حرام نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے یہ پی تھی، اور وہ نشے کی حالت میں چور تھے، اور نشے کی حالت میں انہوں نے حضرت علی کی اونٹنی کے کوٹیں جو تھے، کونے جو تھی وہ کاٹ ڈالی تھیں، کونچیں کاٹ ڈالی تھی، کوہان کاٹ ڈالی تھی۔ تو یہ ہے وہ شراب جو نشہ دلائے، لیکن حضرت حمزہ شراب کے نشے میں چور تھے، ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ یہ دوسری روایت ہے سنن ابو داؤد سے، جس میں یہ ہے کہ حضرت مولا علی نے شراب پی اور پھر شراب کی حالت میں نماز پڑھائی اور قرآن مجید گٹ بٹ پڑھانے لگے۔ شرح ابو داؤد، یہ بھی وہی روایت ہے۔ اس روایت کے اندر 5 راوی ہیں۔ پہلا راوی ہے مسدد بن مسرہد، یہ ثقہ راوی ہیں۔ دوسرا راوی ہے یحییٰ بن سعید، یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ تیسرا راوی ہے سفیان ثوری، یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ چوتھے راوی ہیں عطا بن الصائب، یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ 5ویں راوی ہیں ابو عبد الرحمن السلمہ، یہ بھی ثقہ راوی ہیں۔ اس روایت کے اندر عطا بن الصائب کے اندر جو لوگ جرح پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے جواب حضرت امام بخاری تاریخ الکبیر کے اندر دے چکے ہیں۔ امام بخاری تاریخ الکبیر کے اندر لکھتے ہیں کہ امام یحییٰ بن سعید سے کہا گیا کہ جو حدیث سفیان ثوری اور امام شعبہ بیان کرتے ہیں حضرت عطا سے، کیا وہ صحیح ہیں؟ تو فرمایا ہاں صحیح ہیں۔ تو یہ روایت سفیان ثوری اور امام شعبہ بیان کرتے ہیں عطا سے، کیا وہ صحیح ہے؟ تو یہاں سفیان ثوری جو ہے عطا سے بیان کر رہے ہیں، تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے۔ پھر اس سے آگے چلیں، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے عطا کے بارے پوچھا گیا، اسی راوی کے بارے میں، تو فرمایا کہ جنہوں نے اس سے قدیم سماع کیا وہ صحیح ہے، اور دوسرا کا سماع کیا ہوا کچھ نہیں ہے، اور ان سے قدیم سماع کرنے والوں میں سے شعبہ اور سفیان ثوری ہیں۔ لہٰذا سفیان ثوری سے یہ روایت، سفیان ثوری نے انہوں نے اس سے سماع کیا ہے، لہٰذا یہ روایت صحیح ہے۔ پھر امام ابن حبان الثقات میں فرماتے ہیں کہ عطا بن الصائب یہ اہل کوفہ سے تھے، یہ والد اور کوفے والوں سے روایت کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے انہوں نے انس سے سماع کیا ہے، یہ صحیح نہیں، ان کو آخری عمر میں اختلاط ہو گیا تھا اور فاحش اغلاط کرتے، اور ان کی روایات وہ ثابت صحیح ہیں جو ان سے امام سفیان ثوری اور امام شعبہ بن الحجاج اور کوفین والے روایت کریں، یعنی ان سے اگر سفیان ثوری روایت کریں تو وہ روایت صحیح ہوتی ہے۔ لہٰذا حضرت مولا علی نے جو شراب پی وہ روایت سفیان ثوری ان سے روایت کر رہے ہیں، تو محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے۔ یہاں پر امام اجلی الثقات میں فرماتے ہیں کہ
انہوں نے بھی وہی بات لکھی کہ یہ ابن ابی اوفا سے بیان کرتے ہیں کہ اور ان سے سما کرنے والے جو قدیم ہیں جن کی ان سے حدیث صحیح درجے کی ہوتی ہے ان میں سفیان ثوری بھی شامل ہیں۔ پھر یہ ابو داؤد شریف کی روایت اسی سے مطابعت میں مستدرک علی الصحیحین کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، جلد سوم صفحہ نمبر 180۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ یہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ معاویہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شرب الخمر، روایت ہے سیدنا معاویہ سے کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے شراب پی تو اس کو کوڑے مار دو، پھر اگر پی چوتھی بار تو اس کو قتل کر دو۔ یہاں حضرت امیر معاویہ وہ شراب جسے عربی میں خمر اور حرام کہا جاتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اسی روایت کی روایت کر رہے ہیں، یہ ترمذی سے۔ پھر یہی روایت اسی سے مطابعت میں ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ یہاں پر بھی حضرت معاویہ بن سفیان روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ شراب پئیں تو تم انہیں کوڑے لگاؤ، پھر جب پئیں تو انہیں کوڑے لگاؤ، پھر اگر وہ پئیں تو انہیں کوڑے لگاؤ، پھر اگر وہ پئیں تو انہیں قتل کر دو۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود راوی ہیں اس روایت کے کہ جو شراب حرام پیتا ہے اس کو قتل کر دو، اس کو کوڑے لگاؤ، تو جو اس شراب حرام خمر کو خود حرام سمجھتے ہوں اور خود اس روایت کے راوی ہوں تو وہ ایسی شراب کیسے پی سکتے ہیں جو شراب حرام ہو؟ وہاں شراب سے مراد مشروب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔